وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ونرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لخبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلک اور یہ حجتنا ہماری دلیل آتیناہا ہم نے یہ دی ابراہیم علیٰ پر قومی اس کی قوم نرفع و ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من جو جس نشاء ہم چاہیں ان بے شک ربک تمہارا رب حکیم حکمت والا علیم جاننے والا. اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں درجہ بلند کرتے ہیں ہم جس کے چاہیں تیرے رب حکمت والا ہے جاننے والا. وہ تل کا اور یہ یعنی ابراہیم کو ایسی دلائل قاہرہ دے کر ان کی قوم پر غالب فرمانا اور دنیا و آخرت میں سر بلند کرنا اس علیم حکیم کا کام ہو سکتا ہے جو ہر شخص کی استعداد و قابلیت کو جانتا ہے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے مناسب موقع و مقام پر رکھتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور وَهَبْنَا بخشا ہم نے لہو ان کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب کلن سب کو ہدینا ہدایت دی ہم نے ونوحًا اور نوح ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے قبل اور من سے ذریتہ ان کی اولاد داود سلیمان و ایوب یوسف و موسیٰ و ہارون و سلیمان. اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیک کام کرنے والے. اور بخشنا ہم نے ابراہیم کو اسحاق کو اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہدایت کی ہم نے ان سب سے پہلے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو. اور ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے ابراہیم کو ذاتی علم و فضل سے سرفراز کیا بلکہ بڑھاپا میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. یعقوب وہی اسرائیل ہیں جن کی طرف دنیا کی ایک عظیم شان قوم بنی اسرائیل جن میں سے ہزاروں نبی اٹھائے گئے بلکہ جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ مذکور ہے ابراہیم کے بعد حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انہی کی نسل میں نبوت و پیغمبر رکھ دی. پہلے ابراہیم کے بعد فروغ کا ذکر تھا اب بعض رسول کو ذکر فرمایا کیونکہ نوح حضرت ابراہیم کے اجداد میں سے ہیں. اور جس طرح حضرت ابراہیم کے بعد نبوت کتاب کا انحصار صرف ان کی ذریت میں کر دیا گیا تھا اسی طرح نوح کے بعد نوع انسانی کا انحصار نوح کی نسل میں ہو گیا. گویا طوفان کے بعد وہ دنیا کے لیے آدم ثانی ہوئے. وجعلنا ذریتہ هم الباقین سورۃ نمبر 37 سورۃ صافات آیت نمبر 77. ظاہری ملک و سلطنت کے اعتبار سے انبیاء میں داؤد اور سلیمان ہم رنگ ہیں. مصائب و شدائد پر صبر کرنے کے لحاظ سے ایوب و یوسف میں خاص مشابہت ہے. باقی موسیٰ اور ہارون کے قریبی تعلقات کی نسبت تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. خود حضرت موسیٰ نے ہارون کو بطور اپنے وزیر کے حق تعالیٰ سے طلب کیا تھا. مترجم محقق قدس اللہ روحہ نے ان میں سے ہر دو ناموں کے بعد لفظ کو لا کر شاید اسی قسم کے لطائف پر متنبع فرمایا ہے. واللہ اعلم.
وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین وزکریا و یحییٰ و یحییٰ و عیسیٰ اور عیسیٰ و الیاس اور عیسیٰ کل سب من سے الصالحین نیک بندے، زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب ہیں نیک بختوں میں۔ اسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، و اسماعیل اور اسماعیل والیسع اور یسع ویونس اور یونس ولوطا اور لوط وکلا اور سب فضلنا ہم نے فضیلت دی علی پر العالمین تمام جہان والے، اور اسماعیل اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو اور سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے زمانے کے جہان والوں پر۔ من آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم، اور من سے کچھ آبائهم ان کے باپ دادا، وذریاتهم ان کی اولاد، واخوانهم اور ان کے بھائی، واجتبیناهم اور ہم نے چنا انہیں، وہدیناهم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، اور ہدایت کی ہم نے بعضوں کو ان کے باپ داؤد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور بھائیوں میں سے، اور ان کو ہم نے پسند کیا اور سیدھی راہ چلایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ ذالک یہ ہدا رہنمائی اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے بھی اس سے من یشاء جسے چاہے من سے عبادی اپنے بندے، ولو اور اگر اشرکوا وہ شرک کرتے لحبط تو ضائع ہو جاتے عنہم ان سے ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اس پر چلاتا ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، یعنی خالص توحید اور معرفت و اطاعت خداوندی کا۔ راستہ ہی وہ ہے جس پر حق تعالیٰ اپنے فضل و توفیق سے مقبول بندوں کو چلاتا ہے، پھر اس کے صلہ میں حسب استعداد درجات بلند کرتا ہے۔ یہ ہم کو سنایا گیا کہ شرک انسان کے تمام اعمال کو حبط کر دیتا ہے، اور کسی کی تو حقیقت کیا ہے، اگر بفضل محال انبیاء مقربین سے معاذ اللہ شرک کو سرزد ہو تو سارا کیا دھرا خراب ختم ہو جاتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ اولئک یہ الذین وہ لوگ جو آتیناہم ہم نے دی انہیں الکتاب والحکم اور شریعت، والنبوۃ اور نبوت، فإن بس اگر یکفر انکار کریں بها اس کا ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا تو ہم مقرر کر دیتے ہیں بہا ان کے لیے قومن ایسے لوگ، لیسوا وہ نہیں بہا اس کے لیے اس کے بکافرین انکار کرنے والے، یہی لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر ان باتوں کو نہ مانے مکہ والے تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ایسے لوگ جو مقرر کر دی ہیں، ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں، اگر مکہ کے کافر یا دوسرے منکرین باتوں کتاب شریعت اور نبوت سے انکار کریں تو خدا کا دین ان پر موقوف نہیں۔ ہم نے دوسری قوم یعنی مہاجرین اور انصار ان کے اتباع کو ان چیزوں کی تسلیم و قول، حفاظت و ترویج کے لیے مسلط فرمایا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ وبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ اولئک یہی لوگ الذین وہ جو ہدایت دی اللہ فبہداہ سو ان کی راہ پر اقتدی چلو، قل آپ کہہ دیں لا اسألکم نہیں مانگتا میں تم سے علیہ اس پر اجرا کوئی اجرت، ان نہیں ہوا یہ الا مگر ذکری نصیحت للعالمین تمام جہاں والے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہدایت کی اللہ نے، سو تو چل ان کے طریقے پر، تو کہہ دے کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری، یہ تو محض نصیحت ہے جہاں کے لوگوں کو۔ تمام انبیاء عقائد اصول دین اور مقاصد کلیہ میں متحد ہیں، سب کا دستور اساسی ایک ہی ہے، ہر نبی کو اس پر چلنے کا حکم ہے، آپ بھی اس طریقے مستقیم پر چلتے رہنے کے مامور ہیں۔ گویا اس آیت میں متنبہ کر دیا کہ اصولی طور پر آپ کا راستہ انبیاء سابقین کے راستے سے جدا نہیں رہا۔ فروق اختلاف وہ ہر زمانے کے مناسب و استعداد کے اعتبار سے پہلے بھی واقع ہوتا رہا ہے اور اب بھی واقع ہو تو مذائقہ نہیں۔ فائدہ علماء اصول نے اس آیت کے منہ سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں شرائع سابقہ کا ذکر فرمائیں تو اس امت کے حق میں بھی سند ہے، تو شرط ہے کہ شارع نے اس پر کلی یا جزوی طور پر انکار نہ فرمایا ہو، یعنی اگر تم نہیں مانتے تو میرا کوئی نفع فوت نہیں ہوتا۔ ہاں تم میں سے کسی طرح کا اجر کا طالب نہیں ہوں،
اور میں نہ میں تم سے کسی وجہ کا تعلق ہے جو تو خدا کے یہاں ثابت ہوتے ہیں، تم نصیحت سے انحراف کر کے خود اپنا نقصان کرو گے۔ سارے جہاں میں سے ایک نہیں تو دوسرا نصیحت کو قبول کرے گا، جو انکار کرے گا ایسے اپنی محرومی اور بدبختی کا ماتم کرنا چاہیے۔